السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، ماہ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے کی بڑی فضیلتیں احادیث میں وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ 4 وجہوں سے اس مہینے کی فضیلت ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ احادیث میں اس مہینے کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی صاحب نے سوال کیا کہ اگر میں ماہ رمضان کے بعد روزہ رکھنا چاہوں تو کون سے مہینے کے روزے رکھوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ یہی سوال ایک مرتبہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اور میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان کنت صائما بعد شہر رمضان فصم المحرم فإنه شہر اللہ، اگر تم ماہ رمضان کے بعد روزہ رکھنا چاہو تو محرم الحرام کے روزے رکھو، اس وجہ سے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت ماہ محرم کے روزوں کی ہے۔ تو پہلی وجہ ان 2 احادیث سے یہ سمجھ میں آئی کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت اس مہینے کے روزوں کی ہے، اور دوسری وجہ اس مہینے کی فضیلت کی یہ ہے کہ ان دونوں حدیثوں میں جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے، اس مہینے کو شہر اللہ سے تعبیر کیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ شہر اللہ ہے۔ اس مہینے کی اضافت اللہ تبارک و تعالی کی طرف کی جا رہی ہے کہ جس طرح سے رمضان کو شہر اللہ کہا گیا ہے، اسی طرح سے اس مہینے کو بھی شہر اللہ کہا جا رہا ہے۔ تو یہ دوسری وجہ ہے کہ جس سے اس مہینے کی فضیلت ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ پھر تیسری وجہ اس مہینے کی فضیلت کی یہ ہے کہ یہ مہینہ ان 4 مہینوں میں سے جن کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ چنانچہ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے روزوں کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس سے سال کی ابتدا ہو رہی ہے، تو اگر ہم اس مہینے میں روزے رکھیں، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت زیادہ سے زیادہ کریں، اس مہینے کو نیکیوں سے ہم معمور کریں، تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے امید ہے کہ وہ اس مہینے کا اثر پورے سال تک باقی رکھیں گے۔ تو میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کی طاعت، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس مہینے کو نیکیوں سے ہم معمور کریں، اور ان تمام کی تمام خرافات سے جو اس مہینے میں در آئی ہیں، جو اس مہینے میں ہونے لگی ہیں، ہم بچنے کی کوشش کریں، ہم ان تمام کی تمام خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں، اور زیادہ سے زیادہ نمازوں کی پابندی اور قرآن کریم کی تلاوت اور ذکر و اذکار میں اپنے اوقات کو گزاریں، اور تمام کی تمام زائد اور لا یعنی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے کی قدردانی کی بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔